کیا آپ بھی اکثر یہ سوچ کر اداس ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی اتنی مشکل کیوں ہے اور باقی سب لوگ آپ سے زیادہ خوش ہیں؟ ذرا یہ چھوٹی سی کہانی سن لیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا اپنے آپ کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کے لیے کچھ دعائیں کرنا چاہ رہی ہوں، تو سب اس پر آمین کہیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مسفرہ ولاگز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے مشکلاتوں کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اچھا جی، ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی میں ہی آزمائشیں ہیں، ہماری زندگی میں ہی پریشانیاں ہیں، اور باقی لوگوں کی ظاہری زندگی دیکھتے ہیں تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ باقی سب لوگ مزے میں ہیں، خوش ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی زبردست کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا اپنے آپ کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت مایوس اور ناخوش رہتی تھی۔ اسے لگتا کہ دنیا میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اتنی سی تو جان ہے، نہ کوئی اسے نوٹس کرتا ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے۔ ایک دن وہ اداس بیٹھی رو رہی تھی کہ پاس سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو چونٹی نے روتے ہوئے کہا کہ میں اس چھوٹی سی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ کاش میں ایک رنگ برنگی تتلی ہوتی تاکہ سب میری خوبصورتی کی تعریف کرتے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، ٹھیک ہے، میں تمہیں تتلی بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، پہلے جا کر اس تتلی سے تو پوچھ لو کیا وہ واقعی اپنی زندگی سے خوش ہے۔ چونٹی خوشی خوشی تتلی کے پاس گئی۔ تتلی پھولوں پر منڈلا رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہاری زندگی تو کتنے مزے میں گزرتی ہوگی۔ یہ سن کر تتلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، کہاں کے مزے، میری تو زندگی ہی گنتی کے چند دنوں کی ہوتی ہے، ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے، مجھے تو شہد کی مکھی سے رشک آتا ہے جو کم از کم سب کے لیے شہد تو بناتی ہے۔ چونٹی حیران ہوئی اور مکھی کے پاس جا کر پہنچی۔ مکھی نے اپنا الگ ہی دکھڑا سنا دیا، میں دن رات ایک کر کے محنت سے شہد بناتی ہوں اور انسان آ کر پل بھر میں چرا کر لے جاتے ہیں، مجھ سے تو وہ خرگوش ہزار درجے بہتر ہے جو اپنی مرضی سے آزادی سے جنگل میں گھومتا ہے۔ اب چونٹی خرگوش کے پاس گئی۔ خرگوش بولا، کیسی آزادی بہن، مجھے تو ہر وقت شکاریوں کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کب کوئی میرا شکار کر لے۔ اصل سکون تو اس پرندے کے پاس ہے جو کھلے آسمان میں اڑتا ہے، جہاں کوئی شکاری اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ آخر کار چونٹی اس پرندے کے پاس گئی اور اس کی خوش نصیبی کی خوب تعریف کی۔ پرندے نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، آسمان میں اڑنا کوئی آسان کام نہیں، پیٹ پالنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ سچ پوچھو تو میں نے پوری دنیا گھوم لی ہے، مگر مجھے سب سے پرسکون اور محفوظ زندگی تم چونٹیوں کی لگی ہے، جو مل جل کر ایک ساتھ رہتی ہیں اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ چونٹی کی آنکھیں کھل گئی، اسے سمجھ آ گیا کہ دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں۔ وہ بھاگی بھاگی بزرگ کے پاس آئی اور بولی، جس حال میں میرے رب نے مجھے رکھا ہے میں اسی میں بہت خوش ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اکثر دوسروں کی چمک دمک دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہر انسان کی اپنی ایک الگ آزمائش ہوتی ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان پر شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو زندگی آپ جی رہے ہیں وہ کسی دوسرے کا خواب ہو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا کے بجائے اپنی زندگی اور اپنی ترقی پر توجہ دیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی نعمت ہے تو حسد کے بجائے اس کے لیے برکت کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی اللہ سے خیر مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو، اس سے اللہ کی نعمتوں کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
شکر کا مفہوم یہ ہے کہ زبان سے شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ہر حال میں الحمدللہ کہنا اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ دل سے شکر، اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، صحت، رزق، صلاحیتیں، اولاد، وہ سب محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ یہ سب نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، ان پر شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اگر اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔